ایک دعا کی اور زحمت فرمائیں گے. ہمارے برادر ذاکر اہل بیت یہ بیمار ہیں. شہزادی کی عزت کا صدقہ میرا مالک انہیں کلی صحت عطا فرمائے. ان کا سایہ ان کی اولاد کے سر پہ قائم اور دائم فرمائے. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے کیونکہ ماہ مبارک شعبان المعظم ہے تو موضوع جو ہے وہ ہمیشہ ماحول اور موسم کے مطابق ہوتا ہے. یہ شعبان اللہ کے مہینوں میں سے واحد مہینہ ہے جس کی تقریباً ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، جس کی ہر رات پہ کوئی نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، جس کی یکم شعبان سے نزول انوار شروع ہوا، اور جس رات کے ہم قریب تھے وہ 15 شعبان ہے جو ہم نے بہت تھوڑی سی ہی مدت پہلے، تھوڑے سے لمحات پہلے ہم اس رات سے گزرے ہیں. تو اس رات کے بارے میں یہ جملہ یہ کہوں گا کہ ایک اردو کی ضرب المثل مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے. وہ جس امید پر قائم ہے وہی قائم ہے. پاک سید عزت ہے. وہ جس امید پر دنیا قائم ہے، مولا حسین، وہ جس امید پر دنیا قائم ہے اصل میں وہی قائم ہے. یا علی اور آپ پوری دنیا میں جائیں، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقہ، ہر ملک اپنا منفرد مزاج رکھتا ہے. کیونکہ ذکر حسین مولا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وسیلے سے پوری دنیا میں جانے کا ایک سلسلہ بنتا ہے، تو ہر جگہ کے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے. جس بارگاہ میں میں اب ذکر کی تلاوت کرنے لگا ہوں اس بارگاہ کا اپنا مزاج ہے، تو لہٰذا میں آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے موضوع منتخب کیا ہے، اور موضوع ہے سرکار حجت. اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں. خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسله بالهدى ودین الحق. وہ اللہ وہ ہے جس نے ارسال کیا، بھیجا اپنے رسول کو دین حق دے کے. میرے اللہ جب تو نے دین کہہ دیا تھا تو حق کیوں کہا؟ خدا نے کہا دین کہہ دیتا تو ہر کوئی کہتا میرے دین کی بات ہے. لہٰذا خدا نے کہا وہ رسول آیا ہے صرف دین لے کے نہیں، دین حق لے کے آیا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کے لیے ناگوار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس بات کا برا ہی کیوں نہ منائے، لیکن وعدہ پروردگار ہے کہ ایک دن حق کا دین باقی دینوں پر غالب آئے گا. خدا نے کہا کہ میرا دین جو حق کا دین ہے یہ باقی دینوں پر غالب آئے گا. آیت قرآن میں موجود ہے، اتری رسول پہ تھی. رسول 11 ہجری 28 صفر کو دنیا سے ظاہراً چلے گئے. جاتے ہوئے رسول یہ آیت ہمیں بتا گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2023 میں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج دین اسلام باقی دینوں پر غالب ہے؟ ختم ہو گئے. اور کیا ہر طرف اسلام ہی کا بول بالا ہے؟ اگر ہر طرف اسلام کا بول بالا نہیں تو نبی تو آنے کوئی نہیں. نبی تو اترنا کوئی نہیں. خدا نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے کہ میں دین کو دینوں پر غالب کروں گا. میرے مالک یا تو کہہ دیتا کہ میں کوشش کروں گا کہ غالب کروں، تو نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، اور جو تو کہہ دے وہ تو کر دیتا ہے. نبی دنیا سے چلے گئے، آیت آج بھی قرآن میں ہے. اب مسلمانوں کے پاس دو رستوں میں سے ایک رستہ ہے، دونوں میں سے مرضی کا چنو. یا تو آیت قرآن سے واپس لے لو کہ یہ دعویٰ پروردگار تھا ہی نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دعویٰ آج کے ماحول میں سچا ثابت نہیں ہو رہا. آج کوئی یہودی کہے گا تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ دین دینوں پر غالب آئے گا، تمہارا اسلام تو غالب ہی نہیں ہے، بتاؤ قرآن کی صداقت کہاں جائے گی؟ یا تو قرآن کی
सदाकत पे उंगली उठानी पड़ेगी या मानना पड़ेगा कोई आएगा जो दीनों को गालिब करेगा? कोई उतरेगा जो इस दीन को अदियान पर गालिब करेगा। बड़ी सुलझी हुई संजीदा तरीन मजलिस आपको सुनाना चाहूंगा। मुद्दत के बाद चेहरों की ज़ियारत हुई है तो चाहता हूं कि कम वक्त में ज्यादा नताइज आपके सामने रख सकूं। और मेरे भाई का हुक्म था नसर का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी हुक्म को, उसी वादे को निभाने के लिए मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए यहां आना पड़ा, सिर्फ इस वादे की तकमील के लिए कि मैं भाई के सामने सुरखरू हो सकूं। मैं दीन को दियान पर गालिब करूंगा, दीन को गालिब करूंगा। अब यह वादा है परवरदिगार का। अब सारे मुसलमान कहते कि होगा, अल्लाह ने कहा है तो होगा। भाई नबी तो चले गए, गालिब कौन करेगा? अब मुसलमानों के जितने फिरके हैं उनमें से वाहिद एक मुत्फिक तरीन अकीदा है, अकीदा महदी, जो तमाम मुसलमान फिरकों के दरमियान इख्तलाफ नहीं है। हर फिरका यह कहता है कि एक इमाम आएगा, कोई फिरका इसमें यह वजह इख्तलाफ है ही नहीं। यह खिलाफते अली नहीं, इमामते मेहंदी है। कि कोई तस्लीम करे कोई ना तस्लीम करे, सब ने तस्लीम किया। मैं फिरकों की बात ना करूंगा, मैं फिर भी हक बजानब हूं। अदियान आलम मुतफिक है, हर मजहब के यहां इंतजार है। यहूदी भी कहते हैं कि एक आएगा, ईसाई भी कहते हैं कि कोई आएगा, हिंदू भी कहते हैं कि कोई आएगा। हत्ता कि मैंने पढ़ा है कि जो दहरिया मजहब है, जिनके यहां कोई वजूद नहीं है अल्लाह का, जो ला मजहब है, वो भी ये कहते हैं कि कोई अल्लाह नहीं, लेकिन ये दुनिया किसी वजह से खत्म होगी। यानी कि वो इमाम का नहीं, वजह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तमाम अदियान, तमाम मसालिक, पूरी की पूरी इंसानियत मुत्तफिक है कि इस दुनिया के खत्म होने से पहले कोई आएगा। अब मैं अदियान आलम पे जाऊंगा तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी, ये तकरीर अशरों पे मुहित हो जाएगी। इसको बिल्कुल समेटते हुए एक मजलिस में लेके आना है तो मैं अदियान से निकल के इस्लाम के दायरे में आता हूं। मजहब इस्लाम के जितने फिरके हैं, शिया के अलावा, देखें मैंने कभी भी मिंबर पे ये नहीं कहा कि शिया फिरका है। ये दुश्मन का लफ्ज है, दुश्मन को जचता है। शिया फिरका नहीं, शिया मजहब है। फिरका कहते हैं गुरोह को, फिरका कहते हैं किसी मरकज से टूटी हुई शाख को। क्या बात? शिया बाकी फिरकों की तरह फिरका नहीं, शिया ऐने मजहब है, शिया ही इस्लाम है। ये बाकी शियत से हटे हुए फिरके हैं। शिया को फिरका नहीं कहना, शिया को फिरका नहीं कहना कि हम शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं, नहीं, शिया मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हम ऐने मजहब है। हमारे मजहब के अलावा जितने भी फिरके हैं उनके यहां भी है कि इमाम महदी का ज़हूर होगा। लेकिन फर्क है दोनों अकायद में, वो मैं फर्क खोल के बयान करूंगा ताकि 2 जमा 2 4 और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। हमारे यहां है कि वो आ चुके हैं और अब उनका ज़हूर हो। उनके यहां है कि नहीं, आना इन्होंने है, क्योंकि उनके यहां तरमजी में और सियाह में ये मुतफिक तरीन हदीस है कि नबी ने कहा था कि आखिरी जमाने में मेरा एक बेटा आएगा जिसका नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। अच्छा या रसूल अल्लाह, अगर यही बताना था तो आपका तो एक ही नाम है, आप यही बता देते कि नाम क्या है। लेकिन रसूल ने यह नहीं कहा कि यह नाम होगा, फरमाया उसका नाम मेरे नाम से मिलता होगा और दुनिया को अदल और इंसाफ से भरेगा जैसे वो जुल्म और जौर से भर चुकी हो। अब ये उनके हम मुतफिक मतवातिरा सही असनाद के साथ हदीस मौजूद है। अब उन्होंने आके इस हदीस में थोड़ी सी अपनी तरफ से एडिशन क्या किया। वो कहते हैं आना ही उसने है जिसका लक़ब मेहदी है, लेकिन वो अभी पैदा होंगे, फिर जवान होंगे
اور پھر وہ زمانے کے سامنے ظاہر ہوں گے. لہٰذا ان کے ہاں کہ امام مہدی جو ہے انہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں, انہوں نے ظاہر ہونا ہے. اب میں شیعہ سے نہیں, میں اپنی قوم کو دلیل دینے لگا ہوں, اور دلیل اتنی وزنی دینے لگا ہوں کہ اس میں سوال اٹھے گا ہی نہیں. آپ پوچھئے گا کہ آپ کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے, وہ کہیں گے ہے, وہ دنیا میں آ چکے. نہیں, یہ شیعوں کا عقیدہ وہ دنیا میں آ چکے. ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. اچھا تو ان کا لقب کیا ہے؟ مہدی. تو آپ انہیں امام مہدی کہتے ہیں؟ جی ہم امام مہدی کہتے ہیں. تو جو پیدا ہوا ہی نہیں وہ امام کیسے؟ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا وہ امام کیسے بن گیا؟ تو آپ کے ہاں تو امامت کا یہ تصور ہی نہیں ہے. تو اگر آپ نے یہ مان لیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر آخری پیدا ہونے سے پہلے امام ہو سکتا ہے تو پہلا اترنے سے پہلے امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دنیا میں آئیں گے, دنیا میں اتریں گے. اب ان کے پاس جب میں نے ان کے علماء سے بحثیں کی, جب ہماری ابحاث ہوئیں تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کے ہاں یہ حدیث بھی ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ حدیث ہے تو ہمارے ہاں نام بھی ایک ہے, ایک ہی نام ہے, اور یہ بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ کسی اور نسل سے ہوں گے, نسل بھی ایک, خاندان بھی ایک. ہماری مشترکات زیادہ اکٹھی ہیں, لیکن ایک چیز پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وجہ یہ ہے کہ یہ آپ شیعوں کی بات ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دیر زندہ رہے؟ لہذا طول عمر پہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. طول عمر پہ دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے امام کے دنیا میں آنے کا انکار کر دیا, اور خدا نے اس سے پہلے دلیل دے دی ہے. اب میں اس کا جواب آپ کو دینے لگا ہوں کہ جب آپ سے یہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا امام اتنی دیر سے زندہ ہے, اتنی دیر زندہ کوئی کیسے رہ سکتا ہے؟ اب میں دلیل دینے لگا ہوں. نبی کے جانے کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا تھا, سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہوا. سلسلہ نبوت رکا تھا, سلسلہ ہدایت نہیں رکا تھا. اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ بھی رک گیا تھا تو پھر نبی کے آنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے وہ اللہ سے بروز قیامت کہہ سکتے ہیں کہ میرے مالک ہمارا کیا قصور ہے, تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی کوئی نہیں. وہ جو گمراہ کر رہا تھا وہ ہمیں سرعام گمراہ کر رہا تھا, اور ہم دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, کوئی ہدایت کرے, کوئی ہدایت کرے, کوئی ہدایت کرے. جب ہم نے دنیا کے تمام مذہب اسلام کے فرقوں سے پوچھا ہمیں بتاؤ کہ گمراہ کون کرتا ہے, وہ کہتے ہیں ابلیس کرتا ہے. ہم نے کہا رہتا کہاں ہے کسی ایک جگہ پہ؟ کہتے ہر جگہ پہ چلا جاتا ہے. ہم نے کہا ہے کہاں پہ, شکل کیسی ہے؟ کہتے ہے مگر نظر نہیں آتا, ہے مگر نظر نہیں آتا, ہے مگر نظر نہیں آتا. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کسی کا شیطان زندہ ہے, کسی کا امام زندہ ہے. کسی نے شیطان کی غیبت کو مان لیا اور امام کی غیبت کو نہ مانا. یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ وہ کوئی گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ. بسم اللہ. اگر کوئی گمراہ کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا تو کوئی ہدایت بھی کر رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا. اور یہ بالکل خلاف عقل عقیدہ ہے کہ کوئی چیز نہ ہو, نظر نہ آئے تو اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے. کسی کا نہ نظر آنا اس کے نہ ہونے. مذہب اسلام کی 98% عقائد وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے. تمہارا اللہ ہے, تمہیں جنت میں جانے کی خواہش ہے, تمہیں جہنم کا خوف ہے, تمہیں فرشتوں پہ یقین ہے, تمہیں کوثر پہ پہنچنا چاہتے ہو. تو تمہارے اسلام میں تو عقائد کثرت کے ساتھ وہ ہیں کہ جو ہیں اور نظر نہیں آ رہے. وہ نہ نظر آنے والے سارے عقائد مان کے تم مسلمان ہو. اب آئیے, یہ تو بھی میں نے 2 دلیلیں دینی تھی کہ اگر آپ سے کوئی دشمن سوال کرے تو آپ کے پاس یہ جواب موجود ہونا چاہیے. اب آئیے کہ کیا اسلام میں رسول کے نبی کے جانے کے بعد وجود امامت ضروری ہے؟ میں تقریر کو 5 حصوں میں تقسیم کرنے لگا. وجود امامت,
ضرورت امام، معرفت امام، قاضاء امام. ایک حصہ میں نے مکمل کر دیا. اب آئیے پہلے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیا زمین پہ امام کی ضرورت ہے کہ نہیں. زمین پہ امام، ہر دور میں زمین پہ اس کا کوئی نمائندہ ہونا ضروری ہے. یہ زمین جو ایک گولا ہے، اس کے اندر اس کا ایک نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ خدا ہے اور وہ ہم میں اتر نہیں سکتا. اس کا کام ہے ہدایت پہنچانا. اس کا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں ہونا ضروری ہے، اور جس کو نمائندہ بناتا ہے اسے مکمل اختیار دیتا ہے، اختیار پورا دیتا ہے. اختیار کی میں بات بالکل اتنی آسان مثال دوں گا کہ آپ کو جب تک مثال یاد رہے گی نتیجہ ساتھ یاد رہے گا. میں نے چاہا کہ میں برطانیہ جانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ میں برطانیہ پہنچوں. میں نے یہاں کے کوئن آفس میں خط لکھا کہ مجھے بلوائیں. میں نے یہاں کے پرائم منسٹر کو میل کی، یہاں کے جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کو میل کی. میں تھک گیا. میں نے ایک پڑھے لکھے سے پوچھا کہ یار میں ان کے جتنے بھی صاحب اقتدار لوگ ہیں میں ان کو خط لکھ رہا ہوں، وہ مجھے بلا نہیں رہے. انہوں نے کہا تیرا طریقہ ہی ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر کون بلوائے گا؟ انہوں نے کہا تیرے ملک میں ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہے، تو اس کے پاس جا. میں نے کہا وہ نمائندہ وہ مجھے اس ملک میں بھیج دے گا؟ انہوں نے کہا بھیج دے گا. میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا جی میں یو کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کاغذات دکھائیں. میں نے کہا کاغذات وہاں جا کے دکھاؤں گا. تجھے کیوں دکھاؤں؟ اس نے کہا مجھے میرے ملک نے یہ اختیار دے کے بھیجا ہے کہ میں کاغذات دیکھ کے فیصلہ کروں گا تم میرے ملک میں جانے کے قابل ہو یا نہیں. اللہ جانے کہاں چلا گیا مجمع. میں تو زور بھی نہیں لگا رہا کہ تاکہ تمہارے ذہنوں پہ برا نہ گزرے. کیا تو ہمارے ملک میں جانے کے قابل ہے کہ نہیں ہے؟ اپنا ٹریول ریکارڈ لگا. کسی ملک نے تیرا ویزا ریفیوز تو نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کسی وجہ سے کیا ہوگا. وہ وجہ بتا کیوں کیا تھا. اپنی پوری ہسٹری ہمیں بتا، کہاں کہاں گیا تھا. میں نے کہا اتنے کاغذات تو فیصلہ کرے گا؟ اس نے کہا میں فیصلہ کروں گا. میں نے کہا میں تو اسے فیصلہ کرواؤں گا نہیں. اس نے کہا جا کے دکھا. میں نے کہا میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں نے ادیب عربی کیا، میں نے فاضل عربی کیا، میں نے اسلامیات میں ماسٹر کیا، میں نے کامرس میں بیچلر کیا، میرے پاس اتنی ڈگریاں، وہ ساری دیکھ. اس کا یہ ساری ڈگریاں میں دیکھوں گا، فیصلہ پھر کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ کاغذ نہ یہاں کے پرائم منسٹر نے دیکھے، نہ یہاں کے صاحبان اقتدار نے دیکھے، کاغذات دیکھے وہاں بیٹھے ہوئے ان کے نمائندے نے. خدا نے کہا میں نے زمین پہ اپنا ایک نمائندہ بنایا ہے، تم نے اپنے اعمال اس کے سامنے پیش کرنے ہیں. نمازیں سیدھی میری طرف نہیں بھیجنی، میں نے امام بٹھایا ہوا ہے. میرے مالک قرآن سے کوئی دلیل دے کہ ہم نے اپنے اعمال امام کو دکھانے ہیں. خدا نے کہا جتنی مرضی ٹکرے مار، جتنا مرضی بھوکا رہے، جتنے مرضی میرے گھر کے طواف کر، میں قیامت والے دن آواز دے کے کہوں گا یوم نادو کل اناس بامامہم، اٹھاؤ انہیں ان کے امام کے نام پہ. مثال اس لیے دی نتیجہ یاد رہے. مجھے اس نے کہا میں کاغذات دیکھوں گا. اس نے کاغذات دیکھے، تمام چیزیں دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا ہاں ٹھیک ہے. اس نے مجھے ویزا دے دیا. میں نے وہ پوری کی پوری فائل پکڑی اور میں سیدھا ایئرپورٹ پہ چلا گیا. میں نے انہیں جا کے کہا یہ میری فائل، میں یو کے جانا چاہتا ہوں. انہوں نے اتنے زیادہ کاغذات دیکھے. یہ کیا سب کچھ؟ میری ڈگریاں. اس کے ڈگریاں چھوڑ، پاسپورٹ کدھر ہے؟ میں نے کہا پاسپورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ڈگریاں نہیں بتا رہی کہ میں قابل ہوں. اس ملک کے نمائندے نے میرے کاغذات دیکھ کے مجھے ویزا دے دیا ہے.
ان کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ بغیر پاسپورٹ کے تو سفر نہیں کر سکتا. جو یہاں کے بچے بیٹھے ہیں جا کے دیکھنا, پاسپورٹ کو عربی میں کہتے ہیں جواز. اب اٹھاؤں سنی کتاب پڑھوں ایک صحابی کی روایت, اس کا قیامت تک کوئی بندہ پل صراط پار نہیں کرے گا جب تک علی کی محبت کا جواز نہیں ہوگا. زمین پر امام کی ضرورت ہے. امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے اعمال ڈائریکٹ اللہ کو نہیں دینے, ہمارے اعمال جانے ہیں امام کی بارگاہ میں, اور وہ بھی نعمتیں ڈائریکٹ نہیں دیتا, وہ بھی امام کے حوالے کرتا ہے. دیتا وہی ہے, دیتا وہی ہے, دیتا ان کے وسیلے سے. لہذا امام جو ہے وہ صرف ہماری مجبوری کا نام نہیں, توحید کو بھی ضرورت ہے امام کی. امامت ضرورت انسان نہیں, ضرورت توحید ہے. اللہ چاہتا ہے کہ وہ, لہذا وہ خدا اپنی نعمتیں اس تک پہنچاتا ہے کیونکہ اس نے فیض پہنچانا ہے. بات مشکل ہوگی لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ بڑا یقین ہے, بات سمجھیے گا. زمین کا ایک ریت کا ذرہ, ایک چیونٹی کا منہ اور ایک چھوٹا سا پتا بغیر اس کے فیض کے لمحہ نہیں گزار سکتا. کیا بات ہے. بحیثیت خالق یہ اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی ہر مخلوق تک اپنا فیض پہنچائے. ہیلو انسان, میرا نام الگو رضا ہے. اگرچہ میں یہ اس کا فرض ہے کہ وہ فیض پہنچائے. اب اسے فیض پہنچانا ہے امام کے ذریعے. فیض آئے گا امام کے پاس, امام آگے مخلوقات تک وہ فیض پروردگار پہنچائے گا. اب میں اس کی ایک اتنی اچھی یہیں پہ ایک دلیل دینے لگا ہوں. میں آپ کو ابھی مجلس پڑھتے ہوئے جب خطیب یا ذاکر کہتا جی درود پڑھیں, آپ کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد والے. یہ درود ہم نے کہاں لیا؟ اس قرآن سے. قرآن سے حکم کہاں آیا؟ خدا قرآن میں کہتا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک ما صلی علی محمد والے, بے شک میں اللہ اور میرے ملائکہ, میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں. چھوٹی جنتری سے لے کے بڑی کتاب صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھ رہا, اس میں لکھا درود عبادت ہے. سب کا عقیدہ ہے درود عبادت ہے, اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں. میں تو بالکل سامنے بیٹھا ہوں, ابھی بات کریں. یا تو یہ کہیں درود عبادت نہیں, درود عبادت ہے. خدا کہتا میں کرتا ہوں. میرے مالک تجھے بھی عبادت کی ضرورت ہے, تو معبود ہے, تیری ہوتی ہے, تیری تو ہوتی ہے. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ عبادت کرتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ کسی کی کرتا ہے, جس کی کرتا ہے وہ کوئی اللہ ہے, پھر اللہ دو ہو جائیں گے. اللہ بھی ایک رکھنا ہے, آیت بھی ماننی ہے, درود بھی پڑھنا ہے. تینوں چیزوں میں سے چھٹی کسی چیز میں نہیں ہونی. اللہ بھی ایک ماننا ہے, آیت بھی قرآن کی ہے, درود بھی ہم نے پڑھنا ہے. بچنے کا رستہ کہاں ہے؟ دلیل کہاں ہے؟ خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکہ, میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو. ایسا ہی یہ آیت, ہم نے اس آیت کے تناظر میں خدا نے کہا تم پڑھو, ہم نے آگے سے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد والے. ترجمہ کرواؤ تو رابی صاحب سے کرواؤ, کسی عالم دین سے کراؤ. خدا نے کہا درود پڑھو, ہم نے کہا اللہم صلی علی, اے میرے اللہ تو پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ تو درود پڑھ محمد اور آل محمد پر. اس نے کہا صلو علیہ, تم پڑھو, ہم نے کہا تو پڑھ. وہ کہہ رہا تم پڑھو, ہم کہہ رہے تو پڑھ. تو درود کدھر ہے؟ وہ کہہ رہا تم درود پڑھو, اس نے حکم دیا ہے, ماننا واجب ہے. اس نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اور ہم کہیں تو پڑھ. وہ حکم دے رہا درود پڑھو.
اور ہم کیا کریں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لو پھر حسینیہ میں اس نوکر ماتمی عزادار سے اگلا جملہ سننا. یہ جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ درود نہیں، درود کی دعا ہے. جسے تم درود سمجھ کے پڑھ رہے ہو یہ اصل میں درود کی دعا ہے. اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو پڑھ، وہ کہہ رہا تم پڑھو. اب میں اپنی زبان سے کہوں کہ میرے خیال میں یہ دلیل ہے تو معصوم کا فرمان ہے ہمارے منبر پہ کوئی خیال پڑھے تو یہاں سے پکڑ کے اتار لو. یہ خیالات کے مجموعے کا نام نہیں، یہاں پر فرمان معصوم سے سہارا لینا ہے. میرے چھٹے شہنشاہ سے ایک بندے نے آ کے پوچھا مولا درود کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا درود ہے اصل میں خالق سے فیض لینے کا نام. سنیے گا سمجھیے گا، بول پڑیں گے تو نتیجہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. لہذا تھوڑی دیر کے لیے بالکل سکوت اختیار کیجئے گا لیکن جملہ وصول کیجئے گا. اصل درود کیا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا تم پڑھو، ہم نے کہا تو پڑھ. درود وہ چیک پوائنٹ ہے جہاں خدا فیض پہنچاتا ہے، مخلوق لیتی ہے. تو جب وہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ انہیں وسیلہ سمجھ کے انہیں مان رہا ہوتا ہے. جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو ہم انہیں وسیلہ سمجھ کے ان سے فیض لے رہے ہوتے ہیں. اصل میں اس کا یہاں آنا اور ہمارا یہاں تک جانا، اسے درود کہتے ہیں. پوری دنیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہے، لینا اور دینا، اس سے کہ باہر کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے دینا ہے، ہم نے لینا ہے. جہاں جا کے یہ کاروبار ہوتا ہے اس جگہ کو درود کہتے ہیں. اب اس جگہ کو اس نے کھول دیا، اس نے کہا میں بھی محمد و آل محمد کو دیتا ہوں. ہم نے کہا ہم بھی انہی سے لیتے ہیں، لہٰذا ہم نے بھی اسے مان لیا، اس نے بھی انہیں مان لیا. اس ماننے کو درود کہتے ہیں. ہم نے بھی مانا کہ تو انہیں دے گا اور ہم یہاں سے لیں گے. اللہم صلی علی، یہ ہے درود کا پہلا حصہ. ہم نے کہا اللہم صلی علی تو ہم یہاں سے ادھر پہنچے. اسے کہا صلو علیہ تو وہاں سے ادھر آیا. اب یہاں پر کسی امام کا وجود ضروری ہے. جب تک وہ امام نہیں ہوگا تو فیض نہیں پہنچ سکتا. فیض کیسے پہنچے گا؟ لہٰذا ضرورت ہے خدا کی اور مخلوق دونوں کی مشترکہ کہ زمین پر ایک الہی نمائندہ موجود ہو. اب دوسرا حصہ میں نے مکمل کر لیا، تیسرے حصے پہ آنے لگا ہوں. اب امام بنائے گا کون؟ خدا نے یہ کام مخلوق کو دیا ہی نہیں. اگر تم اپنی مرضی کا امام بناؤ گے تو اس کے پاس یہ اختیار کیسے آئے گا کہ وہ اللہ سے نعمتیں لے گا؟ لہٰذا اب خدا نے کہا کہ کیونکہ ہدایت پہنچانا میری ذمہ داری ہے تو ہادی بنانا بھی میری ذمہ داری ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے ہدایت کیسے پہنچانی ہے تو اس لیے میں نے ہادی بنایا. اب ہمارے ہاں 12 آئمہ ہیں اور یہ میرے مذہب کی سچائی ہے. جو 11 کو امام نہیں کہتے وہ 12ویں کو امام کہتے ہیں. کوئی حضرت مہدی نہیں کہتا، مہدی رضی اللہ نہیں کہتا، علی رضی اللہ، حسن رضی اللہ، حسین رضی اللہ، امام مہدی علیہ السلام. جملہ کہہ دوں اگر سن لو گے، جو علی کی تلوار سے نہیں ڈرے وہ 12ویں کی ذوالفقار سے ڈر رہے ہیں. یہ ہے 12ویں کی ذوالفقار. چھٹے شہنشاہ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا حشام. میرے مولا اس کے شاگرد رکھتے تھے. اس دور میں ایک بہت بڑا مناظر مشہور ہوا، عمر بن عبیدہ. بڑا مشہور ہو گیا جی، یہ اتنی بہتر دلیل دیتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے منہ ہی نہیں کھولتا. عمر بن عبیدہ نے چھٹے امام کے دور میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ زمین پہ امام کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے امام کی. اور اس نے اپنے اس دعوے پہ دلیل کیا دی؟ اس نے کہا دیکھو نبی ختم ہو گئے، نبوت کا سلسلہ رک گیا اور خدا نے آخری آیت بھیج دی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا. جب خدا نے دین مکمل کر دیا، نبی بھی مکمل کر دیے، تو اب امام کی کیا ضرورت ہے؟ جب دین مکمل ہی ہو گیا تو امام کون سا دین لے کے آئے گا؟ لہٰذا اس کی اس دلیل پہ لوگ منحرف ہو گئے اور اس کے عقیدے کے قائل ہونے شروع ہو گئے.
اب عمر بن عبیدہ جو تھا اس کا یہ فاسق عقیدہ مشہور ہونا شروع ہو گیا. اس نے امام صادق کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب امام خود اس کے سامنے جاتے تو یہ امامت کی توہین تھی. امام نے کہا ہشام اس سے مناظرہ کر کے. ہشام گیا اور ہشام نے جا کے اس سے کہا کہ مناظرہ کرتا ہوں, بتا. اس نے کہا تو مجھے بتا کہ زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے. میں چھٹے امام کا دور پڑھ رہا ہوں. جب اس نے کہا زمین پہ امام کی ضرورت کیسے ہے, ہشام نے کوئی کتاب نہیں اٹھائی, قرآن کی کوئی آیت, دلیلیں تھی ہشام کے پاس. ہشام نے اگلے ہی لمحے فوراً سوال کیا. ہشام نے کہا میرا سوال کا جواب دے. تیرے جسم میں آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہے. کان ہے؟ زبان ہے؟ ہاں بالکل ہے. ہاتھ ہے. پاؤں ہے. ان سے کرتا کیا ہے؟ عمر بن عبیدہ نے کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں, کانوں سے سنتا ہوں, زبان سے چکھتا ہوں, ناک سے سونگھتا ہوں, ہاتھ سے چھوتا ہوں, پاؤں سے چلتا. اس کا یہ تیرے جسم کے جتنے بھی اعضاء یہ کام کر رہے ہیں, ان سے یہ کام کرواتا کون ہے؟ آنکھ اپنی مرضی سے ہلتی ہے؟ اس کا نہیں, میرا دل چاہتا ہے تو آنکھ کھولتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو کچھ کھاتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو کچھ سنتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں چلتا ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں ہاتھ کو حرکت دیتا ہوں. ہشام نے فوراً کہا کہ جب تیرے جسم میں اتنے اعضاء ہیں تو یہ اپنی مرضی سے حرکت کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا اس لیے کہ دل ان تمام اعضاء کا حاکم ہے, دل کی حکومت ہے ان اعضاء پہ, دل ان کو کنٹرول کرتا ہے. ہشام اٹھے, اپنی ابا اپنے کاندھے پہ لی اور لے کے کہا اتنا سب بدن بغیر حاکم کے نہیں چلتا, اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل رہے؟ ہشام نے کہا جیسے تیرے جسم کے اعضاء ہیں ویسے ہی کائنات میں سورج, چاند, زمین, آسمان, بادل ہیں. ان میں سے نہ سورج اپنی مرضی سے طلوع ہو سکتا ہے نہ چاند. اگر یہ ساری چیزیں بغیر کنٹرول کرنے والے کے ہوں اور انہیں اپنا اختیار دے دیا چاہے تو جب جی چاہے سورج آ جائے, ادھر سے چاند چل پڑے, سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں, تو یہ نظام کیسے چلے گا؟ کوئی ہے جو سورج کو حکم دیتا رک اب, چاند کو حکم دیتا اب آ, بادل کو حکم دیتا برس, زمین کو حکم دیتا ہے اب اناج دے. امام نے فرمایا جیسے تیرا دل تیرے اعضاء کو حکم دیتا ہے ویسے ہی میرا امام کائنات کو حکم دیتا ہے. ہشام کی دلیل اتنی مضبوط تھی, عمر بن عبیدہ خاموش ہوا. ہشام مناظرہ جیتا, امام کی بارگاہ میں گیا, قدموں پہ ہاتھ رکھے, مولا مناظرہ جیت گیا. امام نے کہا مجھے بتاؤ جو دلیل دے کے آیا ہے پڑھی کہاں سے تھی؟ کیا لگا مولا تیری عزت کی قسم نہ پڑھی نہ سنی. امام نے کہا دی کیسے؟ اسے کہا جو ہی اس نے سوال کرنا شروع کیا میں نے آنکھیں بند کر کے کہا میرا مولا میری مدد کرنا. میں نے اتنا کہا جواب میری زبان سے شروع ہو گیا. امام نے کہا قسم ہے اس پروردگار کی جسے مجھے سچا امام بنایا ہے, جو ہی تو نے مجھے پکارا تھا روح القدس نے یہ جواب تیری زبان پہ ایسے جاری کیا جیسے خدا نے قرآن میں توحید کے منکروں کو جواب دیا. اب ہے ضرورت امام. ضرورت امام پڑھ دی. اب آئیے اگلا حصہ لے کے جائے, اور یہ میری کا اہم ترین حصہ, اس میں نتیجہ, اس میں خلاصہ, اس میں پیغام, اس میں مواضع حسنہ, سب کچھ اس حصے میں. امام کی ضرورت ہے, امام ہونا چاہیے, امام ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. اس میں میں دلائل دے چکا, برہان دے چکا, جتنی دلیلیں تھیں موضوع اور بہتر وہ دے چکا. اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے 12 ہیں, 11 آ چکے ہیں اور 12واں ابھی ظاہر. اس عقیدے کو اتنا زیادہ کنفیوز کیا گیا, اس عقیدے کو اتنا زیادہ بدل دیا گیا کہ اب اس عقیدے پہ ایک جگہ پہ قائم ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تقریباً 100 سال سے اس عقیدے پہ یہ لکھا جا رہا ہے کہ امام غائب ہے. حسینیہ امام بارگاہ ہے, میں تمہارا حصہ ہوں, خود شیعہ ہوں, میں اس عقیدے کو آپ کے سامنے کھول کے پڑھنے لگا ہوں. اس عقیدے کو تبدیل کیجئے کہ امام غائب ہے. یہ امام کا اختیار نہیں, امام کی توہین ہے. میں دلیل دینے لگا ہوں. چوتھے امام سے کسی بندے نے پوچھا مولا آپ علم غیب جانتے؟ فرمایا ہم نہیں جانتے. اس کا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ فرمایا کوئی چیز ہم سے غیب ہے ہی نہیں.
اگر پاکستان کے تعلیمی نصاب کو آپ نے دیکھا ہوا ہے تو انگلش تعلیمی نصاب میں بھی یہ ہوتا ہے متضادات، اپوزٹ، دن، سورج، مشرق، حاضر، غائب جو ہے وہ حاضر کا متضاد ہے. جو چیز غائب ہوتی ہے وہ حاضر نہیں ہوتی. لفظ بڑا بہترین دینے لگا ہوں، بڑا ہی بہترین دینے لگا ہوں، اس کو وصول کیجئے گا. امام کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے. امام حاضر ہے، ظاہر نہیں. ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے آج کے بعد، یہ نہیں کہنا کہ ہمارا امام غائب ہے. امام حاضر ہے، ابھی ظاہر نہیں. جیسے 13 رجب کو علی ظاہر ہوئے تھے پہلے سے، 17 ربیع الاول کو رسول ظاہر ہوئے تھے، 3 شعبان کو حسین ظاہر ہوئے. ان کا ظہور باقی ہوتا ہے، حضور موجود ہے. اگر وہ حاضر نہیں تو ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ حاضر نہیں تو نظام کائنات کون چلا رہا ہے؟ لہٰذا یہ عقیدہ تبدیل کہ امام حاضر نہیں، حضور ان کا ہے، ظہور نہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کتابوں میں لفظ غائب نہیں ہے، غیبت ہے. غائب اور غیبت میں بڑا فرق ہوتا ہے. اور یہ غیبت بھی ان کی طرف سے نہیں، ہماری طرف سے. غیبت کا پردہ ان کے چہرے پہ نہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے. یہ کہہ دینا کہ امام ابھی موجود نہیں ہے، امام ابھی آئے نہیں ہے، امام ہے نہیں. اب ہم سے جواب پوچھنے والے ہمارے عقیدے کے کہتے تمہارا امام ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے سوال ہی کوئی نہ پوچھا جا سکے؟ اس امام کا کیا فائدہ جس سے بات ہی نہ کی جا سکے؟ جب نبی نے مکہ چھوڑا، ہجرت کی، تو رسول سیدھا مدینے نہیں آئے. شیعہ سنی تمام کتابیں کہتی ہیں رسول پہلے غار میں رکے، جس کا نام غار ثور. جو مکے کے مشرک تعاقب کر رہے تھے وہ تعاقب کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچے. جب وہ غار کے بالکل منہ پہ پہنچے تو خدا نے قدرت کے ساتھ وہاں پر ایک بیری کا درخت پیدا کیا. مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے گھونسلے میں انڈے رکھ دیے. مشرک جب پہنچے انہوں نے وہ 3 چیزیں دیکھی، انہیں یقین ہو گیا اس میں محمد نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا اتنی جلدی بیری کا درخت، مکڑی کا جالا، کبوتری کے انڈے، یہ اس بات کی دلیل ہے اس کے اندر کوئی نہیں. یہ کون تھا؟ اپنے دور کا پہلا محمد. پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں کے اندر گیا اور مشرکوں نے نہیں پہچانا. میں جملہ پھر واپس لینے لگا اور پھر بدل دینے لگا ہوں. پہلا محمد 3 دنیاوی پردوں میں چھپ جائے تو مکے کے مشرک نہیں پہچانتے. آخری محمد توحید کے حجابوں میں چھپ جائے تو آج کے منکر کیسے پہچان سکتے؟ کیا بات ہے! اللہ اکبر! یا رسول اللہ! امام کا حاضر ہیں، حضور ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے گھروں میں آتے ہیں. شب جمعہ قبر حسین پہ ہوتے ہیں، جمعہ نجف ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مسجد جمکران میں آتے ہیں، مسجد سہلا میں ہوتے ہیں. تو اگر وہ غائب ہے تو ان جگہوں پہ کون آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امام کا حضور حاضر ہیں، ظاہر نہیں. ہم ان کا حضور نہیں مانگتے، بولے میرے ساتھ، ہم ان کا ظہور مانگتے ہیں کہ وہ ظہور ہو جائے. اب ظہور میں تاخیر کیا ہے؟ اب آئیے اس اہم حصے کی طرف چلتے ہیں. اب ایک عقیدہ اور میرے بچوں کو رٹا دیا گیا اور 98% شیعہ اس عقیدے پہ آ کے قائم ہو گئے کہ بس وہ آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے اس وقت کا بھی کسی کو نہیں پتا، اور ان کے آنے سے پہلے ہم ان سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے اور اس امام تک پہنچ بھی نہیں سکتے، امام کو دیکھ بھی نہیں سکتے. آقا تقی بہلول کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آج کے دور کے شیعہ نے امام کو دیکھنا اہم سمجھ لیا ہے. انہوں نے کہا تمہیں امام کو دیکھنا زیادہ اہم نہیں، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھے. ہائے ہائے ہائے!
اور انہوں نے جو نجف بھائی اگلا جملہ کہا، اس اگلے جملے نے آپ کے عقیدے مضبوط کر دینے ہیں. اس کا بہت سے لوگ مدینے میں علی کو دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے. کیا بات ہے. وہ علی کو دیکھ رہے تھے، علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیا بات. تو کیا وہ جو اتنے لوگ مولا علی کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کیا ان کا دیکھنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا نام ہو گیا؟ وہ دیکھ رہے تھے اور علی انہیں دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے. زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم امام کو دیکھو، زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھیں. زیادہ اہم یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملو، زیادہ اہم یہ ہے وہ تم سے ملے. اب یہ ملاقات کیسے ممکن ہے؟ امام سے رسول نے حدیث کہی، رسول نے فرمایا اگر کوئی اپنے دور کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جہالت کی نہیں جہلیت کی، کیونکہ جہالت نقص نہیں ہے، ہم میں سے ہر کوئی جاہل ہے. مجھے تقریر کرنی آتی ہے، مجھے میڈیکل کا نہیں پتا. آپ میں سے ہر کوئی اپنے اپنے فن کا عالم ہے اور دوسرے فن کا جاہل ہے. جہالت نقص نہیں ہے، جہالت ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، جہلیت ہونا کمزوری ہے. جہالت اور جہلیت میں فرق کیا ہے؟ کسی چیز کا علم نہ ہو یہ جہالت ہے، کوئی چیز سامنے ہو اور بندہ اس کا علم نہ رکھے یہ جہلیت ہے. رسول کے زمین پہ اترنے سے پہلے جہالت کا زمانہ نہیں تھا، جہلیت کا زمانہ تھا. اللہ تھا وہ مان نہیں رہے تھے، رسول ان میں موجود تھا وہ مان نہیں رہے تھے. تو رسول نے فرمایا اگر تم نے اپنے وقت کے امام کی، یہ نہیں کہا محبت نہ کی، معرفت نہ کی. معرفت جاننے کو نہیں کہتے، پہچاننے کو کہتے. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. ساری دنیا علی کو جانتی ہے. نہیں لفظ واپس کرو، اچھا کر کے دیتا ہوں. سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح خیبر ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح بدر ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں علی فاتح احد ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی پہلا نوازی ہے، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ علی مولود کعبہ ہے. یہ جاننا کافی نہیں، علی ولی اللہ یہ پہچاننا ہے. فاتح خیبر ہے یہ جاننا ہے، ولایت علی پہچاننا ہے، سیدہ خاتون جنت ہے یہ جاننا ہے، فدق بی بی کا حق ہے یہ پہچاننا ہے. حکم جاننے کا نہیں، حکم پہچاننے کا. جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے اتنی اچھی دلیل دے دی تھی کہ 100% مجمع کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن 15% مجمع ابھی بھی چپ ہے. میں ان کے لیے اب اس سے بڑی دلیل دینے لگا ہوں. 9 لاکھ حسین کو جان رہے تھے، 72 پہچان رہے ہیں. 9 لاکھ جانتے تھے یہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، مدینے میں رہتا ہے. جاننا فائدہ نہیں دیا، پہچان. اب آپ کہیں گے کہ معرفت تقاضا کیا رکھتی ہے، پہچانتے کیسے ہیں؟ میری قوم کے بچوں یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معرفت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز کرتی ہے. کیا بات ہے. میری 22 سال کی خطابت میں مجھے ایک روایت نہیں ملی کہ سلمان نے علی سے کہا ہو کہ مجھے اچھا سا گھر بنوا دے، کیا بات. مجھے کمبر کی جائیداد دکھاؤ. یہ شاہی چھوڑ کے نوکریوں میں آئے ہیں، نوکری میں آ کے بادشاہی نہیں کی. معرفت کیا ہے؟ معرفت سمجھانے لگا. مجھے مدینے میں سلمان کا گھر دکھائیں، مجھے کمبر کی جاگیر دکھائیں، مجھے فضہ کے باغات دکھائیں، زمین پہ ان کی پراپرٹی دکھائیں، زمین پہ ان کا امام سے مانگنا دکھائیں. حضرت ابو ذر کا نام جندب بن جنادہ تھا. ابو ذر لقب دیا تھا رسول نے. ابو ذر، ذر کہتے ہیں دولت کو، دولت کا مالک. نبی نے کہا تھا ابو ذر، اور اپنا گھر نہیں تھا، اپنا گھر نہیں تھا. اور حضرت ابو ذر ایک دن مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے.
4 लोग करीब से गुजरे, उनमें से एक ने रुके यूं हजरत अबू जर को देखा, कहने लगा इसे मदीने के लोग अबू जर कहते हैं और इसका घर ही कोई नहीं है, क्या फायदा मिला तुझे अली को मानने से? वो देख, उसने उसको माना, उसने इतना वजीफा दिया, उसने उसे माना, उसने उसको उस शहर का हाकम बना दिया, उस बंदे ने इसको माना, उसने उसे इतनी जागीर दे दी, तूने अली को माना, घर भी अली ने ना दिया। इतना कहना था, अबू जर ने फौरन अपनी छड़ी को उठाया और उठा के कहा मुस्तगनब विलायत अमीर अल मोमिनीना अल अस्समाउ व जुंद अल अर्ज़। अली ने अबू जर को इतना गनी किया हुआ है, जब चाहो इस छड़ी से आसमान जमीन पे उतार लो। अली की मोहब्बत ने मुझे इतना अमीर किया हुआ है, मैं जब चाहूं इस छड़ी से आसमान जमीन पे उतार। और अली का नौकर जलाल में आया था, यूं छड़ी उठाई है और आसमान ने चलना शुरू किया। जमीन पे छड़ी फेंके के कहा है, हुक्म नहीं दिया। वो यहां जमीन से कुछ नहीं मांगते। मैं करबला की मक्तल का जामन होकर कह रहा हूं, 9 लाख यजीदियों ने हुसैन के नौकरों पे पानी बंद किया था, ठीक है, ना मांगते यजीदियों से, ना जाते फुरात में किसी सिपाही से पानी मांगने। किसी एक ने आके हुसैन से नहीं कहा कि ठोकर मार चश्मा निकाल। मौला बंद उन्होंने किया, तूने तो नहीं किया। वो नहीं पिला रहे, तू तो पिला। ए फखरे इस्माइल, वो एड़ी रगड़ के चश्मा निकाल सकता है, मार ठोकर चश्मा निकाल, पिला नौकरों को पानी। उन्होंने हुसैन से भी पानी नहीं मांगा। मार्फत देखो, हुसैन देख रहे थे कि 3 दिन में कोई एक आके मुझसे पानी मांगे, एक ने भी नहीं मांगा। यजीदियों से मांगते तो वो तौहीन थी इमाम के नौकरों की, इमाम से भी नहीं मांगा। 3 दिन भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे। आखिरी इम्तिहान इमाम ने शब अशूर ले लिया। मौला ने कहा इनको बहुत बड़ा टाइटल सुबह मिलना है, इन्हें कहा जाएगा नासर रसूल, नासर तौहीद, अल्लाह की मददगार, अल्लाह के मददगार। इन्हें कहा जाना है अलैहिस्सलाम। एक दफा टटोल के देख लो। हुसैन ने कहा जन्नत दूं? उन्होंने कहा नहीं। जो इमाम से जन्नत भी ना मांगे, यह है मारिफत का दर्जा। यहां मोहब्बत है, मारिफत नहीं। मैं हमेशा मिंबरों पे कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, मैंने आज तक अलम पे चराग मन्नत का देखा है, मोहब्बत का नहीं देखा। मैंने ताजिए पे, जुलजना पे सेबों के हार मन्नतों के देखे। नेस्ले प्योर लाइफ अपनाएं और डबल ऑफर का फायदा। मैंने तबूत पे चढ़ती हुई चादरें ख्वाहिशात की देखी। तो हमने तो मांगा है, हमने तो मांगने के लिए माना है इमाम को, देने के लिए तो मानना ही नहीं। पहले मारिफत पे आओ। मारिफत बेनियाज करती है, चीजों से बेनियाज कर देती है। इमाम को लालच में नहीं माना जाता। लालच में इमाम को मानना है तो सिर्फ जानना है, पहचानना नहीं। वो जानते हैं हमें क्या चाहिए, वो जानते हैं हमारी तलब क्या है, वो जानते हैं हमारी ख्वाहिश क्या है, वो जानते हैं हमें क्या है। अपनी मोहब्बत सामने रख के ये ना कहो कि ये हमारी मोहब्बत पड़ी है, ये दे, ये मारिफत नहीं है। अब मैंने जो जुमला कहा था कि 98% शियों का ये कह के अकीदा खराब कर दिया कि तुम इमाम से मिल ही नहीं सकते, मुलाकात ही नहीं है। मैं उस पर दलील एक आखिरी देने लगा और मैं आज की गुफ्तगू तमाम करने लगा हूं। अल्लाह मेरे भाई नसर के वालिद मोहतरम के दर्जात बुलंद फरमाए और इस मजलिस के तुफैल आप जितने बैठे आप तमाम के मरहूमीन के दर्जात बुलंद। जिंदगी में अगर इमाम से मुलाकात मुमकिन नहीं तो जो इंसान जब मरता है तो वो इमाम को देखता कैसे है? या तो फिर ये अकीदा किताबों शियों किताबों से निकाल दो कि जो भी मरेगा वो अली को देखेगा, मशरक में हो या मगरब में। तो जिसने जिंदगी में अली को नहीं देखा
مرنے کے بعد کون دے گا؟ انسان بھی وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، اب علی نظر کیوں آ رہا ہے؟ اس پہ دلیل دے دوں جی میں آپ کو کہ امام کو دیکھنا کیسے ہے، امام سے ملاقات کیسے ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک ڈیوائس ہو نا، ایک ریڈیو ہو، ایک ڈیوائس ہو، تو اس وقت پڑھے لکھے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اس وقت بہت سی لہریں جو ہیں اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک لہر کو کیچ کریں اور اس کی آواز کو سنیں، تو آپ نے اپنی اس ڈیوائس کی فریکوینسی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے اس لہر کے ساتھ۔ جیسے جیسے وہ فریکوینسی سیٹ ہوتی رہے گی، آواز کی ہلکی ہلکی جھلک آپ کے کانوں میں آئے گی۔ جو ہی وہ فریکوینسی پوری اسی نمبر پہ سیٹ ہو گئی، آواز کلیئر آنی شروع ہو جائے گی۔ امام کی آواز موجود ہے، ہماری فریکوینسی سیٹ نہیں ہے۔ اس میں دلیل دوں گا، اور یہی دلیل آج کی مجلس کا موضوع کا پورا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ بھی یہاں سے عرفان لے کے اٹھا، میرا جہاں تک سفر ہوگا میری سانس بھی تسبیح بن جائے گی۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، نفس، روح۔ بدن ان دونوں کا گھر ہے۔ جسم وہ گھر ہے جس کے اندر نفس اور روح رہتے ہیں، اور دونوں میں بنتی نہیں ہے۔ آپ کے اندر سے آواز نکالنے لگا ہوں، میں اگلی بات کہوں گا، آپ کہیں گے یہ تو نہیں بول رہا، یہ ہمارا اندر بول رہا ہے، یہ تو ہمارے اندر کی تو بات کر رہا ہے۔ آپ نے صبح رات کو نیت کی یار صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، پورے ٹائم پہ آپ کی آنکھ خود بخود کھلی، کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ نیت کر لے تو کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی؟ کھلی۔ اب جو ہی کھلی پہلی آواز اندر سے آئی، اٹھ ٹائم ہو گیا۔ دوسری آواز آئی، ابھی تھوڑا ٹائم ہے۔ فوراً اگلی آواز آئی، پھر نیند آ جائے گی، پھر اٹھا نہیں جائے گا۔ پھر دوسری آواز آئی، نہیں اب اٹھ گیا ہوں۔ پھر اندر سے آواز آئی، اٹھ ہمت کر لے، پڑھ لے نماز، ٹائم جا رہا ہے۔ اگلی آواز پھر آئی، بستر گرم ہے۔ آج جسم میں ہلکی ہلکی درد بھی ہے، اور آخری تھپکی آئی، کل سے پڑھوں گا۔ یہ دو آوازیں کہاں سے آ رہی تھی؟ ایک نفس کی تھی، ایک روح کی تھی۔ نفس کو شیطان کنٹرول کرتا ہے، روح کو امام کنٹرول کرتا ہے۔ دو آوازیں آپ کے اندر تھیں، بار بار آپ نے اپنی فریکوینسی کو شیطان کی آواز پہ سیٹ کر دیا۔ جب وہ اس پہ سیٹ ہو گئی تو یہ آواز آنی بند ہو گئی۔ شرمندہ کرنے والی آواز ہے ہی نہیں۔ آواز وہی ہے جو طاقت دے رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جوان آدمی ہے، ہو جاتی ہیں، خیر ہے، بڑی زندگی پڑی ہے معافیاں مانگنے کے لیے۔ یہ آواز اندر سے یہ نفس کی تھی۔ میری قوم کے نوجوان میری قوم کے بچوں، انسان کے اندر جتنی خواہشات پیدا ہوتی ہیں یہ نفس کی ہے۔ مولا علی سے کسی بندے نے کہا یا علی کو نسخہ بتائیں سکون آ جائے، فرمایا خواہشات تھوڑی کر۔ کیا نسخہ، کیا نسخہ؟ بے سکونی آتی ہے خواہشات بڑھانے سے۔ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے جوان دوست ہیں،
پچھلے وقت پہ جائیں, ریوائنڈ کریں اپنی لائف کو, واپس جائیں. جب پاکستان میں تھے اور ویزا نہیں تھا اور ویزے کے حصول کی کوششیں کر رہے تھے, اس ٹائم خواہش تھی بس ویزا مل جائے, ایک دفعہ چلے جائیں, بس چھوٹی سی خواہش ہے, گھر اپنا بن جائے, گھر والوں کی زندگی سیٹ ہو جائے, بس اتنی سی خواہش. بس اور کچھ چاہیے ہی نہیں. وہ جو پہلی خواہش تھی وہ چھوٹی سی خواہش بہت سی خواہشات میں بدلی. کیا ملٹی پلائی ہوتی. چھوٹا گھر نہیں, اب بڑا ہونا چاہیے. بڑا لے لیا, 7 والا پلاٹ بک رہا ہے. گاڑی چھوٹی ہے, بڑی ہونی چاہیے. دکان 1 ہے, 2 ہونی چاہیے. کاروبار بڑھانا چاہیے. یہ خواہشات تھی نفس کی. کچھ خواہشات وہ تھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے اپنے مطالبات کی صورت میں ہمارے اندر پیدا کی. میں بالکل یہ 2 + 2 = 4 میں کوئی کتاب کوئی تبا مصر تو پڑھ کوئی نہیں رہا, یہ تو آپ کا اندر پڑھ رہا ہوں, اپنا اندر پڑھ رہا ہوں, ہر ایک اندر پڑھ. بہت سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں جو ہماری خواہشات بڑھا دیتے ہیں. مثلا میں آپ کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, آپ جس معاشرے پہ رہ رہے ہیں, آپ نے کہہ دینا چلے بس اب سکون ہو گیا, الحمدللہ گھر ہو گیا, جاب ہو گئی, بن گیا اپنا, بس ٹھیک ہے. پیچھے سے کال آ گئی, وہ چاچے کے بیٹے نے 2 ایکڑ خرید لی ہے, 4 نہ ہو تو رہتی نہیں ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس وہ گاڑی ہے, ہمیں بار بار تانے ملتے ہیں تمہارا بیٹا بھی UK ہوتا ہے, تمہارے پاس گاڑی بھی اچھی کوئی نہیں ہے. اب خواہش, نفس خواہشیں پیدا کرتا رہا, روح کو بولنے کا موقع نفس نے دیا ہی نہیں. نفس نے اتنا تھکا دیا جسم کو. خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں, اردو ادب جاننے والوں کے لیے کہنے لگا ہوں, پوری تقریر بھولنا, اس جملے کو قول زری سمجھ کے یاد رکھنا. بدن وہ گھوڑا ہے جس پہ نفس خواہش کا تازیانہ مارتا ہے. بدن سواری ہے جس پہ نفس سوار ہوتا ہے, خواہشوں کے چابک مارتا ہے. بدن تھکتا, خواہش کے پوری کرنے کے لیے یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, اتنی خواہشوں میں مگن ہوا کہ وہ جس بدن نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے کوشش کی, اب وہ لاغر ہو گیا, اب وہ کمزور ہو گیا. اب زیادہ کام نہیں ہوتا, اب 8 گھنٹے جاب نہیں ہو رہی, اب گاڑی نہیں چلا سکتا, اب آنکھوں کی نظر ٹھیک نہیں رہی, اب بدن بڑا خراب ہو گیا ہے, اب نیند نہیں آتی, اب بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہا, اب ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے. اب وہ نفس جس نے بدن جوانی کے عالم میں دوڑایا تھا, وہ بدن تھکتا 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 نفس کے سامنے گر گیا. اب نفس اس سے کچھ نہیں کہہ رہا اور وہ بدن بستر پہ بیمار پڑا ہے. روح کی سنی نہیں, نفس نے ٹکنے نہیں دیا. اینڈ کیا ہوا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. وہ جس نفس نے ساری زندگی دوڑایا تھا وہ بدبخت مر گیا. روح نہیں مری, نفس مر گیا. نفس مرتا گیا, خواہشیں خود بخود مر گئی. اب وہ مرا ہوا یہ نہیں کہہ رہا مجھے بہتر جگہ پہ غسل دینا, اب وہ ایک بے جان گوشت کا ٹکڑا ہے. امیر سے امیر بندہ بھی مر گیا تو میں نے آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا کہ اسے گھر کے بیڈ روم میں اس کے اپنے بیڈ پہ غسل دیا گیا. وہ جس نے ساری زندگی کمایا تھا اس کے غسل کے لیے پھٹا مسجد سے آتا ہے, اور وہ مسجد میں اس نے دیا ہے جس نے باپ کے نام پہ خیرات کی ہے.
جو اولاد باپ کے بغیر ایک دن نہیں گزارتی تھی، 8 گھنٹے سے زیادہ باڈی گھر پڑی ہے، دفنائیں جی، جلدی کریں۔ 4 کنال جگہ گھر میں بنائی تھی، 5 کنال میں گھر بنایا تھا، قبر گھر کے سین میں نہیں ہے، قبر اس کے پہلو میں ملی ہے جو ریڑھی چلاتا تھا۔ وہ جو پیچھے خاندان تھا، جو رشتہ دار تھے، جو اس کو ٹکنے نہیں دیتے تھے، یہ بھی کرنا، 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 وہ کل پہ بیٹھے ہوئے کھانا بھی کھا رہے تھے اور اگلی پلاننگ بھی کر رہے تھے۔ دکان اب کون سنبھالے گا؟ بینک بیلنس کسی کے نام کر کے گیا ہے کہ نہیں؟ چیزیں کسی کے حوالے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اب جب مرے تو امام نظر کیوں آیا؟ بس اس بات کو سمجھ لو تو پوری تقریر سمجھ لی۔ آج یہ کہنا امام سے ملاقات نہیں، امام کو دیکھ نہیں سکتے، امام سے مل ہی نہیں سکتے، امام تک پہنچ نہیں سکتے، جو ہی مرے علی نظر آ گئے۔ علی اس لیے نظر آ گئے کہ نفس مر گیا، علی نظر آ گیا۔ نفس مر گیا، امام نظر آ گیا۔ مولا فرماتے زندگی میں امام دیکھنا چاہتے ہو، زندگی میں نفس مارو، امام نظر آ جائے گا۔ نفس مارو، امام نظر آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام اور ہمارے درمیان جو پردہ ہے وہ نفس کا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ نفس ہمیں امام کو، جس نے نفس مارا تھا وہ امام دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں۔ جن کے پاس خواہش نہیں ہے، جن کے پاس نفس مر چکا ہے اور صرف بدن میں روح زندہ ہے، ایسے افراد زمین پہ موجود ہیں۔ میں ان کو جانتا بھی ہوں جو اپنی روح کو جب جی چاہے نجف لے جائیں۔ اسے کہتے ہیں طی الارض، زمین کے فاصلے سمیٹ لینا۔ کیسے ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں، فارمولہ دیتا ہوں۔ آپ سوتے ہیں، سوتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا کہ خواب ہے ایک بازار میں آپ دوڑ رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ یار بولے تو صحیح ہوا۔ سانس پھولا ہوا، دل کی دھڑکن تیز، ہارٹ بیٹ تیز ہے، گلے میں پیاس لگی ہوئی ہے، تو آپ تو بستر کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، دوڑے بھی نہیں۔ بدن پہ یہ ہارٹ بیٹ تیز کیوں ہوئی؟ یہ سانس کیوں پھولی؟ پیاس کیوں لگی؟ اس کا مطلب ہے کہ جب بدن سو گیا تھا روح نکلی، روح نے جو کیفیت لی وہ بدن کو دے دی، اور جیسے ہی روح بدن میں واپس آئی تو وہ کیفیت ساتھ لے آئی، آنکھ کھلی اور وہی کیفیت زندہ ہو گئی۔ اس کا مطلب کہ روح جب چاہے بدن سے نکلتی ہے، جب چاہے بدن میں آتی ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو روح جاتی ہے۔ آپ نے جو دن بھر میں سوچا ہوتا ہے روح اس کے مطابق تعاقب کرتی ہوئی وہی کیفیت آپ کو لا کے واپس دیتی ہے۔ تو جس کو روح پہ کنٹرول آ گیا اس کا جب جی چاہے روح کو کہ چل نجف چلنا ہے، چل مجھے کربلا چلنا۔ لہذا اگر امام کے ساتھ فریکوینسی سیٹ ہو گئی تو امام کی آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ اس پہ اگلا جملہ بڑا اچھا دینے لگا ہوں۔ پورے کوفے کی فریکوینسی سیٹ نہیں تھی، حبیب سن رہے تھے، صحیح سن رہے تھے، عابس شاکری سن رہا تھا، نافع بن ہلال سن رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام سے ملاقات ممکن نہیں، ملاقات ممکن ہے، لیکن ملاقات کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو معرفت امام ضروری ہے اور ایک نفس کو مارنا۔ جب تک تسکین نفس رہے گا تب تک قرب امام حاصل نہیں ہوگا۔ دونوں چیزوں میں سے ایک راضی کرنی ہے، یا نفس راضی کرو یا امام راضی کرو۔ اور علی وہ امام ہے جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور انسانوں میں ایک ایسا بھی رہتا تھا جس نے اپنا نفس ہی توحید کو بیچ دیا۔ اس نے کہا بار بار مجھے نہ بتا یہ کرنا ہے یہ کرنا، رکھ ہی تو جو چاہے، علی کرے گا وہ۔ جب علی نے نفس ہی بیچ دیا تو اب یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی۔
علی فلاں سے کیوں نہیں لڑا، علی نے یہ کیوں نہیں کیا، علی کا نفس اپنے پاس ہے ہی نہیں. سوال یہ کرو اللہ نے موت کیوں نہیں دی، اللہ نے اسے مارا کیوں نہیں؟ کیونکہ علی کا نفس اللہ کا نفس ہے، علی ہے نفس اللہ. اور یہ کائنات میں واحد ہے جو ایک وقت میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس محمد بھی ہے. لہذا امام کی ملاقات ضروری بھی ہے، موجود بھی ہیں، امام تک پہنچنے کے رستے بھی ہیں، امام تک جایا بھی جا سکتا ہے. ملاقات با امام زمانہ پہ کتابیں لکھی ہیں. حسن ابتہی کی 2 جلدوں پہ کتاب ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، ملاقات با امام زمانہ. کن کن لوگوں نے کن کن حالات میں کیسے کیسے سرکار صاحب العصر سے ملاقات کی. تو یہ سب سے بڑا ایک عقیدے کی کمزوری کی دلیل ہے کہ نہیں ہم اس قابل کا، جس سے کہا جائے نا جی امام سے ملاقات ہو، ہم اس قابل کا جی، اور بڑے گناہگار لوگ ہیں جی، وہ ہم سے ملیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے مل نہیں رہے تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اپنی محبت کیوں دے رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا شیطان تمہارے دل میں جو مجھ سے دور کرنے کے لیے پہلا وہم پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کہاں وہ کہاں ہم. اگلا لفظ سنو گے زندگی تبدیل کرنا اس لفظ کی وجہ سے. مولا فرماتے سرکار صاحب العصر اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور کرنا ہوتا تو ہم اپنی محبت تمہیں دیتے ہی کیوں؟ یہ محبت تم نے پیدا نہیں کی، ہم نے دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ محبت ہماری طرف سے شروع ہوئی ہے، تم نے ہم سے بعد میں محبت کی ہے، ہم نے تم سے پہلے محبت کی. ہم تم سے محبت نہ کرتے تو عزادار ماں کے گھر میں کیوں اتارتے، عزادار باپ کی نسل میں کیوں پیدا کرتے؟ ہم نے محبت شروع کیا. اس کا مطلب ہے ہم چاہتے ہیں تم ہم تک پہنچو، تم نہیں چاہتے کہ تم ہم تک آؤ. امام سے ملاقات کے لیے ہر کوشش کیجیے، ہر خواہش کیجیے اور اپنی تڑپ کو پیدا کیجیے. جشن منا لینا ہی امام کے لیے کافی نہیں، امام سے محبت کے سامان پیدا کرنا کافی ہے. آج بھی رو رہا ہے. ظہور مانگنا تمہارے لیے آسان ہے، قائم کے لیے ظہور میرے آقا و مولا چاہتے ہیں جلد از جلد ظہور ہو. اس لیے دعائے ظہور پڑھنے کا تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کی دعا کرو، کیونکہ امام کے ظہور کی دعا اصل میں امام کے دل کی صدا ہے. ایک لفظ کہنے لگا ہوں، اس لفظ کو ذہن میں ساری زندگی یاد رکھنا. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. چند گھنٹے حسین نے عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. جب دیکھا تو عباس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا میں نے لڑنا نہیں. فرمایا عباس تو نے لڑنا نہیں. کہتا پھر مجھے مرنے کی اجازت ہے. جو غازی جلال میں مشہور تھا اس سے چند گھنٹے بعد حسین کو کہہ دیا یا لڑنے دے یا مرنے دے. اتنا بڑا صابر ہے میرا 12واں، غازی کے جلال کا وارث ہے. عباس چند گھنٹے بعد کہہ رہا تھا یا لڑنے دے یا مرنے دے. یہ 1200 سال سے کہہ رہا ہے یا لڑنے دے یا ظہور کرنے دے. ہونے دے میرا ظہور. میری دادی آج بھی شام میں سیدوں کا قبرستان ایک جگہ پہ نہیں، پردیس میں رہتے ہو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے مرے پردیس میں دفن وطن پہ ہو. جیسے جیسے موت نظر آتی ہے ساتھ بیٹھنے والے کو وصیت منظرشہ شروع کر دی جاتی ہے، میں مر جاؤں مجھے وطن پہنچا دینا. کوشش کرنا باپ کا پہلو مل جائے. جس قبرستان میں ماں ہے وہاں دفن ہو جاؤں. پردیس میں کوئی دفن نہیں ہونا چاہتا. کسی کی خواہش نہیں ہے کہ میں کسی گمنام قبر میں چلا جاؤں. ہائے محمد کی بیٹی تیری اولاد کی قسمت.
تیرا کوئی بیٹا کربلا میں سویا ہے، کوئی مدینے سویا ہے، کوئی قاسمین میں سویا ہے، کوئی مشہد میں سویا ہے، بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہے، اکیلی بیٹی شام میں سوئی ہے۔ اللہ میرے بھائی منتظر کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں جو مشکلات ہے میرا مولا ان آنسوؤں کا صدقہ وہ دور فرمائے۔ بیٹی اکیلی شام میں سوئی ہوئی ہے، صرف علی کی بیٹی سوئی ہے نہیں، حسین کی بیٹی بھی سوئی ہے۔ 70 روپے آف کچوری مجھے میرے مالک نے ترس کیا اس نوکر پہ، گناہ غلطیاں زیادہ تھیں لیکن انہوں نے پھر بھی کرم کیا۔ میں نے عشرہ محرم حسین کے شہر میں پڑھا، میں نے عباس کے حرم میں، حسین کے حرم میں مجلسیں پڑھی۔ میں ہر مجلس میں زائرین سے کہتا رہا غربت سناؤں تمہیں حسین کی، جاؤ حسین کی زری پہ جا کے دیکھو، دائیں اکبر ہے سینے پہ اصغر ہے۔ ایک دفعہ حسین کی زری پہ سر رکھ کے پوچھنا، جہاں بیٹے سلائے تھے وہاں بیٹی بھی سلا دیتا۔ مولا اصغر تیرے سینے پہ نہیں، اصغر رباب کے پہلو پہ سوتا تھا، جو رباب کے پہلو پہ سوتا تھا اسے سینے پہ سلا لیا، اور جو تیرے سینے پہ سوتی تھی وہ شام کے جنگلوں میں مسافروں کے قبرستان۔ بڑا مصائب ہے 12ویں کی غیبت۔ اگر تم نے 12ویں کا مصائب پڑھنا ہو نا، 12ویں کا مصائب زیارت ناہیہ پڑھنا۔ زیارت ناہیہ وہ نوحے ہیں جو 12واں خون رو رو کے پڑھتا ہے۔ میرا 12واں اس نوحے میں کہتا ہے، میں اگر اجازت دیں تو میں 2 نوحے کی سطریں پڑھوں۔ میرا 12واں کہتا ہے، میرے اللہ میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جو بھاگتے گھوڑے کی زین سے گر گیا۔ 12ویں کے نوحہ پڑھنے لگا ہوں، میرا 12واں کہتا میرا سلام حسین کے اس بیٹے کو جس کا شباب برچھی کھا گئی۔ ایک سطر ایسی ہے جس سے مومن کا دل پھٹ جائے گا۔ 12ویں نے حسن کے یتیم کا جو سلام کیا ہے، میں وہ سلام پڑھنے لگا ہوں، میرا 12واں کہتا میرا سلام ہو حسن کے اس بیٹے پہ جس کی لاش کا قیمہ گھوڑے کے ٹاپوں سے نکالا۔ میرا سلام میری اس دادی پہ جس کے ہاتھ پسے گردن باندھے گا۔ یہ نوحہ تم سن کے رو رہے ہو، وہ پڑھ کے کتنا روتا ہو۔ ہمارے شیعہ مذہب کا بہت بڑا نام تھے آیت اللہ آقا مرعشی نجفی، آج بھی کم میں ان کی لائبریری ہے، زائرین وہاں جاتے ہیں کتابیں دیکھتے ہیں۔ مرعشی نجفی کی لائبریری میں ایک کتاب ہے مکاشفات مرعشی، مرعشی کے وہ مکاشفات جو انہوں نے کشف اپنی زندگی میں کیا تھا، آئمہ سے ملاقات کی تھی، وہ جو اماموں سے ملاقات کی اس کے واقعات اس میں انہوں نے لکھے ہیں۔ وہ کلمی نسخہ ہے، پرنٹ نہیں ہوا ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ اس میں جو حصہ ہے نا مکاشفات مہدی، کہ جب امام زمانہ سے ملاقات کی تو کیا مکاشفہ کیا، اس میں انہوں نے کہا جب میں نے 12ویں سے ملاقات کی تو میں نے دیکھا میرا شہنشاہ مصلی عبادت پہ اور مٹھی بند تھی۔ امام تھوڑی دیر بعد ہاتھ کو کھولتے اور آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا۔ کہتا میں نے مولا کو ان کا واسطہ دے کے کہا مولا مجھے بتائیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ آگے مرعشی کہتے ہیں 12ویں نے اپنی مٹھی کھول لی تو مجھے لوہے کی 3 میخیں نظر آئیں۔ اب جس نے اب بھی ماتم نہ کیا تو جان اور تیرا 12واں امام جانے، جب مجھے لوہے کی میخیں نظر آئیں میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا مجھے بتا سکتا ہے یہ میخیں کون سی ہیں؟ فرمایا مرعشی یہ وہی لوہے کی میخیں ہیں جو بطول کے پہلو میں چلی گئی تھی، اور میری جدہ دروازے پہ کھڑی تھی جب دروازہ گرا۔ کتنا روتا ہے کربلا جا کے، کتنا روتا ہے شام جا کے، کتنا روتا ہے میرا 12واں کربلا کے صحراؤں میں۔
جو کربلا کے زائر بیٹھے بس آخری روایت پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، آخری روایت سننا. کربلا جانے والے زائرین میری گواہی دینا. کربلا میں جہاں پر حرم حسین، حرم ابوالفضل العباس، مقام علی اکبر، مقام علی اصغر، ٹیلہ زینبیہ، خیمہ گاہ، وہاں پر ایک زیارت ہے مقام صاحب الزمان. فرات کا کنارہ ہے، دریا فرات کا کنارہ، وہاں مسجد، مقام صاحب العصر والزمان. علماء کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جب بارواں کربلا آتا ہے، اس جگہ پہ بارواں رکتا ہے. یہاں سے میرے آقا قبر حسین کی طرف پیدل چلنا شروع کرتے. وہ جو روڈ ہے، وہ جو سڑک ہے، اسے کہتے ہیں شاہراہ سدرہ. سدرہ کہتے ہیں بیری کو. قبر حسین پہ ایک بیری کا درخت تھا جس کی چھاؤں میں تھی حسین کی قبر. ظالم متوکل کے دور میں وہ بیری کاٹ دی گئی تھی. مشہور تھا قبر حسین کا رستہ، کیونکہ حسین کی قبر کا نام لینا منع تھا. لوگ یہ نہیں بتا سکتے تھے یہ رستہ حسین کی قبر کو جاتا ہے، تو لوگوں نے قبر حسین کا رستہ بتاتے تھے شاہراہ سدرہ. یہ وہ بیری والا رستہ ہے، بیری والا کہہ کے قبر حسین کی جگہ بتائی جاتی تھی. تو یہ شاہراہ سدرہ آج بھی شاہراہ سدرہ ہے. اس شاہراہ سدرہ سے گزرو تو مولا حسین کے حرم کا دروازہ ہے باب السدرہ. باب السدرہ سے جاؤ تو سامنے ہے حسین کی زری. علماء کہتے ہیں کہ آج بھی میرا بار میں آقا و مولا سرکار ولی العصر مقام صاحب العصر والزمان پہ تشریف لاتے ہیں. وہاں سے ننگے سر، ننگے پاؤں، بدن کو گریبان کو کھولے ہوئے، آستینوں کو پلٹتے ہوئے، چہرے کا ماتم کرتے ہوئے میرے آقا و مولا اس جگہ سے گزرتے ہیں. اس سڑک سے گزرتے ہوئے وہاں جاتے ہیں. اگر کربلا جاؤ، میں نے پچھلا پورا سال حسین کے حرم میں گزارا. میں نے یہ محرم سفر، میں نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت حسین مولا کے شہر میں گزارا ہے. میں تمہیں عمل دے کے جا رہا ہوں. رات آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، آدھی سے زیادہ ڈھلی ہو، اکیلے ہوٹل سے نکلنا، مقام صاحب الزمان میں جانا، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اپنا دایاں پاؤں اٹھانا اور چلتے ہوئے نظریں جھکا کے صالح بن وہاب پر لعنت کرتے ہوئے تسبیح کرتے جانا ایک ایک قدم پہ. اللہم لن صالح بن وہاب. عربی میں نہ کر سکو صالح بن وہاب پہ میرا اللہ لعنت کر، صالح بن وہاب پہ لعنت کر. روتے ہوئے گزرتے ہوئے اسی شاہراہ سے چلتے ہوئے سرکار امام حسین کی قبر اقدس تک جانا، لعنت کی تسبیح حسین کی قبر پہ جا کے روکنا، حسین کی قبر پہ سلام کرنا. علماء عرفان کہتے ہیں کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں اس رستے میں ولی العصر کی زیارت ہوگی. کرنا آدھی رات کے بعد اور اذان فجر سے پہلے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جس وقت میرا بارواں اسی رستے سے گزرتا ہے. اب مجھ پہ سوال کرو کہ یہ آپ نے یہ کیوں کہا شمر پہ لعنت نہیں، یزید پہ نہیں، عمر سعد پہ نہیں، یہ صالح بن وہاب کون تھا؟ میں بس وہی روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑ دوں گا. اس کے بعد 10 محرم تک یہ روایت تمہاری آنکھوں کا وضو کروائے گی. 10 محرم تک کم از کم تم اس روایت کو سن کے روتے رہو گے. یہ صالح بن وہاب کون ہے؟ کتابیں کہتی ہیں، مقتل کہتی جہاں آج مقام صاحب الزمان ہے، یہاں گھوڑے کی زین سے گرا تھا محمد کا بیٹا. جب مولا حسین گھوڑے کی زین سے گرے تو وہ کربلا کے جس مقام پہ گرے تھے وہ جگہ آج مقام صاحب الزمان ہے. گرے وہاں تھے، دفن وہاں نہیں ہے. دفن کہاں ہے؟ ٹیلہ زینبیہ. ٹیلہ زینبیہ کون سا؟ خیمہ گاہ کے باہر ایک ٹیلہ، کیونکہ عالیہ خیمے سے نکل آئی تھی. جہاں پہ آ کے علی کی بیٹی رکی تھی اس جگہ کو آج ٹیلہ زینبیہ کہتے ہیں. قبر حسین اور خیمہ گاہ کے درمیان ہے ٹیلہ زینبیہ. کربلا کے ظاہر مجھے گواہی دیتے رہنا کہ میں جملے کہہ رہا ہوں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. خیمہ گاہ، ٹیلہ زینبیہ، قبر حسین، وہ ہے مقام صاحب الزمان. وہاں گھوڑے کی زین سے گرے تھے، یہاں تک کیسے پہنچے؟ مقتل کہتی ہے بے غیرت صالح بن وہاب نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا. یہ حسین کے بدن کو گھسیٹتے گھسیٹتے زینب کے خیمے کے سامنے لے کے آیا اور خیمہ زینب کے سامنے آ کے کہتا ہے، اے محمد کی بیٹی، تیرا بھائی تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے.
زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا, سالے بن وہب کا ہاتھ حسین کی زلفوں پہ دیکھا, علی کی بیٹی کی چیخ نکلی, رو کے کہتی مجھے عباس بننے پہ مجبور نہ کرنا, میرے حسین کی زلفوں سے ہاتھ نکال. حسین کی آواز آئی کربلا اونچی ہو جا, ایک کربلا کی زمین اونچی ہو جا تاکہ میری زینب مجھے دیکھ نہ سکے. زمین کربلا بلند ہوئی. جب زینب نے خیمے کے در سے دیکھا مجھے حسین نظر نہیں آ رہا, عالیہ خیمے سے باہر آئی جہاں آج ٹیلہ زینبیہ ہے, وہاں رک کے کہتی اونچی ہو میں علی کی بیٹی ہوں, مجھے حسین کا سجدہ دیکھنے دے. اللہ لعنت کرے سالے بن وہب پہ, اس نے حسین کی زلفوں پہ ہاتھ ڈالا تھا. اگلا جملہ پڑھ کے میں منبر چھوڑنے لگا, پورا سال روتے رہنا. کتابیں کہتی آج بھی بارواں چیخیں مارتا ہے. اس ملعون نے ایک ہاتھ میں زلفیں تھی, دوسرے ہاتھ سے حسین کے چہرے پہ تماچا مارا. حسین کی آواز